آصف درانی صاحب، جو ایران والا معاملہ ہے، کیا یہ آپ سمجھیں کہ وہ جو جنگ ونگ کے 12 دن تھے وہ گزر گئے، یا ایران نے اس میں کیا کھویا کیا پایا؟ اسرائیل کرنے کیا آیا تھا اور کیا لے کر گیا؟ میرے خیال میں تو ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہوئی ہے، ایران میں بھی ہوئی ہے، اسرائیل میں ہے، اگرچہ اس کا پروپورشن تھوڑا کم ہوگا، لیکن بہرحال جو اسرائیل اپنے اہداف چاہ رہا تھا ان کو حاصل نہیں ہوئے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام کو ختم کر دیا، یہ ان کی غلطی ہے، اور جس یورینیم کیا ہم بات کر رہے ہیں 60% فوردو کے اندر، وہ بات یہ کہ ایرانینز آر ناٹ سو نائیو کہ وہ اس مٹیریل کو جانتے بوجھتے کہ اس پہ حملہ ہونا تھا وہ اس کو وہیں رہنے دیتے۔ اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے جو امریکہ نے حملہ کیا یہ بھی انفیکٹ آئی اے ای اے کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئی اے ای اے رسپانسبل ہے یہ نتانز، فردو اور اصفہان کی جو فیسلٹیز ہیں ان کے لیے، پلس وہ شہر میں ان کا جو نیوکلیر پلانٹ ہے ادھر بھی وہ ہے۔ تو اس لیے اور پھر یہ کہ آئی اے اے کی جو سیف گارڈز کے انڈر ایران کیسے اپنا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ پروگرام جو ہے وہ شروع کرتا ہے، یا وہ اپنا نیوکلیر ویپنز پروگرام کرتا ہے، یہ ساری بہانے ہیں، بہانے جیسے کوکر صاحب نے بھی درانی صاحب، فرمایا۔ لیکن آئی اے ای اے سے تو وہ جو رافیل ہے اس نے بڑا واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنا رہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس ایک ڈیوائس ہے، وہ ٹرانسپیرنسی ان کی رپورٹنگ میں نہیں تھی، صرف اس کے اوپر ہم نے کنسرن دیا تھا۔ ایران نیوکلیئر پروگرام کی طرف، اپنے ایٹمی ہتھیار کی طرف نہیں جا رہا، یہ تو اس نے کچھ 3-4 دفعہ دہرا کے کہا، لیکن امریکہ نے پھر بھی حملہ کیا، بات اور نیتن یہ یاہو کہ تو پچھلے 30 سالوں سے پوری ویسٹ کو قائل کر رہا ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے، وہ کہیں نکلا تو ہے نہیں۔ یہ ایک بہانہ تھا نا، اٹ واز اے روز ٹو پریشرائز ایران، اپنے جو انہوں نے اپنی ملٹری پاورز تھا اس کا مظاہرہ کرنا تھا، وہ انہوں نے کر دیا ہے، لیکن اس کے ہدف تو حاصل نہیں ہوئے۔ بوٹس لیکن آن درانی گراؤنڈ صاحب، تو اس سے لیسن کیا ملتا ہے؟ وہ آئے ہیں، اٹھے ہیں اور مار کے چلے گئے ہیں، تو یہ تو کل کسی اور ملک کے ساتھ بھی ایسے کر لیسن دیں گے، یہی ہے تو کہ اس آپ پہ اپنے مسلم آپ کو دنیا کو بھی تو مضبوط، سوچنا چاہیے۔ لیسن یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، آپ کسی اور پہ جو ہے ریلائی نہ کریں، ڈپینڈ نہ کریں، آپ کو اپنے آپ کو خود ہی آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا، سب سے بڑا لیسن یہی ہے۔ آپ کسی کے اس پہ نہیں، جیسے امریکہ اب وہ طاقت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اس کے امبریلا کے اندر آ جاتے ہیں، تو آپ کو بھی خود وہ ایک امبریلا بنانا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، وہ اس کے لیے وہ کوئی آپ کے لیے کام نہیں کرے گا، نہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی لڑائی لڑ کے دے گا۔ تو ایران کو بھی اپنی لڑائی خود لڑنی ہے، ان میں ریزیلنس ہے، انہوں نے کیا، اور میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈیمیج ہوا ہے۔ اور وہ جو انٹرنل ریوارڈ کی بات کر رہے تھے، ایران کے اندر سمرنگ وہ ڈسنٹ تو ہے، لیکن وہ ابھی اس طرح سے آرگنائز نہیں ہے کہ وہ کلرجی کو ایک تھریٹ کر سکے، اور ان کے جو ایرانین اپوزیشن باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے ابھی، حالانکہ تقریباً 9 ملین ایرانینز جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں، ان میں 1.5 ملین امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنی ایسی کوئی خاص کرامات نہیں دکھائیں کہ وہ جس کے تحت وہ ایران کو ایک آلٹرنیٹو دے سکیں۔ اس وقت دیر از اے لیک آف آلٹرنیٹو، اور چونکہ ایرانیز میچور لوگ ہیں، 97% لٹریسی ریٹ ہے ان کو، وہ اس لیے وہ ایسا کوئی سسٹم نہیں لانا چاہتے کہ جس سے بعد میں ان کو پچھتانا پڑے۔ انہوں نے شاہ کو ڈپوز کیا تھا، تو اس کے بعد ان کے وہ لیسن بھی ان کے سامنے ہیں، تو لہٰذا جب آپ ان کی بحث میں شامل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے اس انقلاب میں لیسن لرن کیا ہے، اور وہ لیسن لرن یہ کیا ہے کہ there has to be a viable alternative. Right now that is missing. جی